اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت والجماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ جسے جمادی الاولیٰ کہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں بھی اولیاء اکرام، بزرگان دین، رب کے محبوب اور برگزیدہ بندوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور بالخصوص اس مہینے میں اسلامی دنیا کی
دو اہم ترین شخصیتیں جو ہمارے ملک ہندوستان میں ہم سے اور آپ سے بہت قریب ہیں، اور ہم اور آپ ان کے سایہ روحانیت میں زندگی کے لمحات کو بسر کرتے ہیں۔ یہ میرے پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے واسطے بھی بڑا انتظام کیا ہے، راحت کا کام کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ان میں اہم یہ کہ اپنے محبوب مقرب برگزیدہ بندوں میں اعلی و بالا رتبے والا، شان و شوکت والا، کرامتوں کا پیکر، روحانیت کا تاجدار اور معرفت خداوندی کا جام پینے والا، پلانے والا بھی ہمارے ہندوستان میں ایک سے ایک موجود ہے۔ پوری دنیا میں اللہ والے ہر شہر، ہر علاقے، ہر اسٹیٹ، ہر ملک میں کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں، اور ہم ہندوستانیوں کے واسطے بھی اللہ نے ویسا ہی انتظام کیا ہے۔ بعض تو ایسے ایسے جلیل القدر اور ایسی اونچی شان والے ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں جن کی جستجو، جن کی تلاش اور جن کی فکر دوسرے ملک والوں کو رہتی ہے۔ ہم قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہیں، تقدیر کے بلند ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اولیاء اللہ اور اپنے محبوب بندوں کے تعلق سے اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یہ دو وہ نسخہ کیمیا ہے، یہ دو ایسی تعلیم ہے، یہ دو وہ پیغام خداوندی ہے کہ ہم صرف اس پر عمل کر لیں تو زندگی کا ہر گوشہ اجاگر ہو جائے، زندگی میں ہمیں بلندی کے علاوہ کچھ سامنے نہ آئے، ترقی ملے، بلندی ملے، عزت ملے، وقار ملے، رتبہ ملے، آسائش ملے، شادابی ملے، شادمانی ملے، دنیا کی تمام تر رعنائیوں سے ہم کنار ہو جائیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت و سربلندی ہمارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے۔ وہ دو نسخہ کیا ہے؟ ایک تو خوف خدا، دوسرے سنگت اولیاء۔ خوف خدا، اللہ نے یہ دونوں تعلیم صاحبان ایمان کو دیا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صاحب ایمان سوچے گا کہ اللہ نے ہم سے ہی کیوں کہا، لیکن یہ میرے خدا کا فضل و کرم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا المشرکون نہیں فرمایا، یا ایھا الکافرون نہیں فرمایا، یا ایھا یہودیون نہیں فرمایا۔ اللہ نے کسی اور فرقے، کسی اور مذہب کے لوگوں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ارشاد فرماتا، اے لوگو، اے بت پرستو، اے کافرو، اے مشرکو، اے معبودان باطل کی پرستش کرنے والو، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ پیغام اور یہ تعلیم، یہ تربیت اللہ نے صرف صاحبان ایمان کو دیا، کسی اور کو مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ میرے نبی کا فیض ہے، نبی کا صدقہ ہے، نبی کا کرم ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے پیغام حق کو قبول کر لیا، نبی کی رسالت کو دل سے مانا، نبی کی تعلیم پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی غلامی میں آ گئے۔ نبی یہ پاک سے رشتہ غلامی جب ہم نے قائم کر لیا تو مصطفیٰ کے صدقے میرے خدا کو ہم پر پیار آ گیا۔ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، خدا نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں اللہ نے مخاطب کر لیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو خدا نے پسند کیا، ایمان والوں سے اللہ نے محبت کیا، ایمان والوں کو اللہ نے تعلیم دیا۔ کوئی اور کہے گا کہ ارے یہ تعلیم تو اوروں کو دینا چاہیے، ایمان والوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا، اے لوگو، اے مشرکو، اے کافرو، اے باطل پرستو، اے معبودان باطل کی پرستش کرنے والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اللہ نے کسی اور سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کیوں کہا؟ ایمان والے تو ڈر ہی رہے ہیں، ایمان لائے ہیں، پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو میں نے جواب دینا چاہا کہ سنو سنو، تعلیم ہمیشہ اپنوں کو دی جاتی ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اسی کو سجھاؤ دیا جاتا ہے، اسی کو تعلیم دیا جاتا ہے، اسی کو مستقبل کو تابناک ہونے کی صورتیں نکالی جاتی ہیں۔ کسی غیر کے بچے کو غیر آدمی نہیں ڈانٹتا، تنبیہ نہیں کرتا، تعلیم نہیں دیتا، تعلیم اپنوں کو دیا جاتا ہے۔ میرے رسول کا صدقہ ہے کہ نبی میں کی غلامی میں آ جانے کی بنیاد پر اللہ کے تم اپنے ہو گئے، لہذا خدا نے تمہاری تعلیم فرمایا، تمہیں تربیت دیا، تمہارے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے اللہ نے تمہیں دعوت دے دیا۔ اپنے ہیں ہم خدا کے، اور ہمیں اس بات پر بھی ناز کرنا چاہیے، اس بات پر بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ دنیا میں، محلے میں، علاقوں میں، شہروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے ایک غریب و نادار، بے کس بے سہارا، جس کا کوئی نہ معاشرے میں وقار ہو، نہ سماج میں عزت ہو، نہ کوئی اس سے پوچھتا گچھتا ہو، نہ کوئی بات چیت کرتا ہو۔ ایسا ذلیل اور رسوا شخص اگر شہر کے کسی بڑے مانند سرمایہ دار بڑے آدمی، نامور آدمی کے پاس چلا جائے اور وہ نامور، وہ مانند، وہ رئیس، وہ مالدار اس سے مخاطب ہو جائے، اس سے بات کر لے،
تو وہ اپنے اندر فخر محسوس کرے گا، محلے کے اندر شہرت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے کا ایسا آدمی جس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی پوزیشن نہیں، کوئی اس کی وقت نہیں، اور ہندوستان کا پرائم منسٹر آئے اور اس کو اپنے قریب بلا لے اور اس سے دو باتیں کر لے، سماج، ماحول، معاشرہ، پبلک دیکھے تو اس کی ویلو وہیں سے بڑھ جائے گی، اس آدمی کا رتبہ اونچا ہو جائے گا، ہر کوئی اس سے ڈرنے لگے گا اور یہ کہے گا ارے جانتے نہیں ہو اس آدمی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم اس سے باتیں کر رہا تھا، وزیر اعظم سے وہ قریب تھا، وزیر اعظم اس سے مخاطب ہوا تھا، ارے اس سے بچ کے رہنا، اس کی پہنچ وزیر اعظم تک ہے، وزیر اعظم نے اس سے باتیں کی ہیں، اس سے گفتگو کیا ہے، اس سے ملاقات کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے۔ اب ہمیں بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے محلے کا ایک ذلیل و رسوا اگر وزیر اعظم اس سے مخاطب ہو جائے تو سماج اور معاشرے میں، محلے اور شہر میں اس ذلیل و رسوا کی وقت بڑھ جائے گی، معیار بڑھ جائے گا، لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہو جائے گا۔ اے خدا کے بندو، نبی کے غلاموں، اپنی قسمت پر ناز کرو، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ حکم الحاکمین، خلاق عالم، کائنات کا خالق، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ میرے رسول کا فضل ہے۔ وزیر اعظم ایک عام آدمی سے باتیں کر لے تو اس کا وقار بلند ہو جائے۔ ہم قسمت کے ایسے دھنی ہیں کہ ہم سے ملک کے وزیر اعظم نے نہیں، حکم الحاکمین نے، شہنشاہ کائنات نے، خالق اکبر نے ہم سے کلام کیا ہے، ہمیں مخاطب کیا ہے۔ اب ہمارا رتبہ کتنا اونچا ہے، ہم کہیں گے ارے مجھ سے سنبھل کر رہنا، ہم وہ ہیں کہ مجھ سے میرے خالق نے باتیں کیا ہے۔ یہ ہمارا رتبہ ہے، اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے دو باتیں فرما دیں۔ ایک تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دوسرے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں سے رشتہ غلامی قائم رکھ لو، میرے محبوب بندوں کی صحبت میں رہو، ان کی عقیدت کو دل میں بساؤ، ان کی عظمت کا چراغ سینوں میں جلاؤ، ان سے محبت کرو۔ یہ دو نسخے اللہ نے ہمیں ایسے دیے ہیں کہ اتقوا اللہ، ایسا نہ ہو جو آج کے ماحول میں بہت سے لوگ غافل ہیں، بہت سے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے خدا کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی میں کبھی ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا، کبھی وہ دین سے قریب نہیں ہوتے، بس اتنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مسلمان اپنے کو بنتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم بقرعید کا گوشت کھائیں، ہم دعوتیں کھائیں، مرغ و مسلم کھائیں، ہم عید کا تہوار منائیں، اتنے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن غفلت ہمارے اندر آ جاتی ہے، کلمہ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا،
اس وقت تک آپ کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں تھا۔ جس دن آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جس دن آپ نے اسلام سے رشتہ قائم کر لیا، اور جس دن سے آپ مذہب اسلام کے دامن کرم میں آ گئے، اس دن سے آپ پر ذمہ داری بہت ہو گئی۔ اب پانچوں وقت کی نماز آپ پر ہی فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اب روزہ آپ ہی کو رکھنا ہوگا، حج آپ ہی کو کرنا ہوگا، زکوٰۃ آپ ہی کو دینا ہوگا، داڑھی شریعت کے مطابق آپ ہی کو رکھنا ہوگا، رب کی رضا کا کام آپ ہی کو کرنا ہوگا، تقوی شعاری کی زندگی آپ ہی کو کرنا ہوگا، شریعت کی پابندی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ یہ اوروں سے یہ سوال نہیں ہوگا، اوروں سے تو صرف ابھی مذہب ہی پوچھا جائے گا، عقیدہ پوچھا جائے گا، لیکن آپ تو خوش نصیب ہو کہ یہ پہلا سوال آپ سے اب نہیں ہوگا۔ آپ ایمان لے آئے ہو، اب عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہر مومن کو یہ خوب دل میں بسا لینا چاہیے کہ مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ جب قائم ہو گیا تو اب ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں، ہم شریعت کے قانون کے مکلف ہو گئے ہیں۔ اب ساری چیزیں ہم نبھاتے رہیں گے، رب ہمارا رتبہ اونچا کرتا رہے گا، مقام بلند ہوتا رہے گا، رتبہ اونچا ہوتا رہے گا، اور آخرت میں بروز محشر اس کا صلہ ہم دیکھیں گے کہ جتنے باطل مذاہب کے پرستار ہیں، جتنے بدعقیدہ ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، ان کو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، جہنم میں انہیں جھونکا جا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں صاحبان ایمان وہ تقوی شعار جو گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے رہے، ان کو عزت و افتخار کا تاج ملے گا، میدان محشر میں رتبہ اونچا ہوگا، اور ان کو جنت کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ حضرات، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ بدعقیدے ایسے بھی ہیں کہ نماز خوب پڑھ رہے ہیں، تسبیح خوب پڑھ رہے ہیں، جاب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں، اللہ کے دوستوں، اللہ کی بارگاہ سے قربت رکھنے والے افراد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بغاوت مول لیے بیٹھے ہیں، عداوت دل میں بسائے ہیں، اور اولیاء اللہ کو، محبوبان خدا کو مجبور محض مانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کا نظریہ یہی ہے، ارے یہاں وہاں جانے سے کیا فائدہ، وہ کیا زندہ ہیں، مر گئے مٹی میں مل گئے۔ ہر ولی کے لیے مزاج یہی، یہاں تک کہ میرے پیغمبر کے تعلق سے بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کیا پیر کیا شہید، مر گئے مٹی میں مل گئے۔ نبی کے لیے بھی یہی ان کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی آج سے اپنی اصلاح کریں، نظریہ بدلیں، فکر اپنی بدلیں، اللہ کے محبوبوں سے دوستی رکھیں، جب تک بقید حیات ظاہری وہ دنیا میں ہمارے سامنے رہیں، جب بھی ان کی عقیدت کا چراغ سینوں میں جلتا رہے، اور جب وہ پردہ کر جائیں
اور وہ اس زمین کے نیچے چلے جائیں، جب بھی رشتہ عقیدت ویسا ہی قائم رہنا چاہیے، اور یہ تصور ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی خدا کا ولی ہو، خواہ وہ شہید ملت ہو، خواہ شیر بنارس ہو، خواہ مخدوم بنارس ہو، خواہ قطب بنارس ہو، خواہ نور محمد شاہ کی ذات ہو، رسول نما بنارسی ہو، مولانا رضا علی ہو، شاہ طیب بنارسی ہو، حضرت قاسم شاہ سلیمانی ہو، کوئی بھی ہو، ہندوستان کیا پوری دنیا کا کوئی ولی کامل مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، روحانیت کا فیض ویسے ہی بڑھتا رہتا ہے جیسے بقید حیات ظاہری میں بڑھتا رہا۔ محبت بساؤ، عقیدت رکھو۔ بہت سے بدعقیدے کتابوں میں لکھ چکے، آج بھی نظریہ ہے۔ ایک جگہ ایک بدعقیدہ ایک دہریہ تھا، اور پورے عوام کو جٹا کر وہ اسی بات کو ذہن میں بسانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اولیاء پیر شہید کچھ نہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ اور اس نے کہا ایک گڈھا کھودو۔ گڈھا کھودا گیا۔ جب گڈھا کھود کے تیار ہو گیا تو اس نے ایک مٹھی مٹی دوسری جگہ سے لا کر اس گڈھے میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کہا گڈھے کو پاٹ دو۔ گڈھا پاٹ دیا گیا، اور جب گڈھا پاٹ دیا گیا اب اس نے کہا اس گڈھے کو پھر کھودو۔ جب گڈھا دوبارہ کھودا گیا تو اس نے کہا وہ ایک مٹھی مٹی جو دوسری جگہ سے لا کے ہم نے ڈالا تھا، دکھاؤ کہ وہ مٹی کہاں ہے۔ اب بات حقیقت یہی ہے، وہ مٹی جو دوسری جگہ سے لا کے ڈالی گئی، مٹی میں مٹی مل کے برابر ہو گئی۔ اب وہ ایک مٹھی مٹی وہاں پر الگ نہیں ہے، کیسے بتایا جائے؟ اور جب اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ ہم اور آپ جتنے انسان ہیں وہ مٹی ہی سے بنائے گئے ہیں، جیسے یہ ایک مٹھی مٹی میں جا کر مل کر برابر ہو گئی، ایسے ہی وہ لوگ سارے انسان، خواہ ولی ہو، عارف ہو، محبوب خدا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مٹی میں جاتا ہے تو مل کر ایسے ہی برابر ہو جاتا ہے۔ اب سارے لوگ حیران رہ گئے، بات اتنی مضبوط تھی، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہاں صحیح ہے، مٹی میں مٹی جا کر مل کر برابر ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی اس نے گمراہی پھیلا دیا، اور یہ پریکٹیکل دکھا کر سب کے ذہن کو اس نے اس طرف مائل کر دیا کہ کوئی ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، عارف ہو، محبوب خدا ہو، وہ قبر میں گیا، مٹی میں مل کر ایسے ہی برابر ہو گیا۔ صحیح ہے، ہم نے فوراً ہی کہا کہ اس نے تو گمراہی پھیلا دیا، اب لوگوں کے ذہن کو بہکا دیا، ولیوں سے دور کرنے کے لیے، خدا کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ رچایا، اور کامیاب نظر آ رہا ہے۔ سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا، ہاں بات صحیح ہے، مر کر آدمی میں مٹی میں مل کر برابر ہو جاتا ہے۔ جب اس نے یہ سب سے تائید کرا لیا، میں نے کہا فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، ذرا رکو، اب میں بھی گڈھا کھودوں گا، میں بھی مٹی ڈالوں گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مل کر برابر ہوتی ہے یا ویسے ہی نمایاں رہتی ہے۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دوسرا گڈھا کھدوایا،
اور میں نے کہا اس گڈھے میں وہ مٹی لا کر ڈالو جس مٹی پہ آما لگا ہو، جس پہ جیسے پروا ہوتا ہے، ٹھیکرا ہوتا ہے، اینٹیں ہوتی ہیں، یہ بھی تو مٹی ہی ہے نا، لیکن یہ مٹی اور کھیت کی وہ مٹی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس مٹی میں آما نہیں لگا ہے، اس مٹی میں آما لگا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، اس پہ جو اب پالش آ گئی ہے۔ اب میں نے کہا وہ مٹی لاؤ جس میں آما لگا ہو، آما لگی مٹی لائی گئی، پروا لایا گیا، پرئی لائی گئی۔ میں نے کہا اس گڈھے میں ڈال دو، گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا مٹی پاٹ دو، مٹی پاٹ دیا گیا، اور جب گڈھا برابر ہو گیا میں نے کہا پھر کھودو، اور وہ مٹی جو آما لگی لا کر ڈالے ہو ذرا اس مٹی کو دیکھو۔ جب کھودا گیا گڈھا تو وہ آما لگی مٹی کی پرئی یا پروا وہ اس گڈھے میں ویسے ہی نمایاں نظر آیا جیسے دوسری جگہ سے لا کے ڈالا گیا تھا۔ میں نے کہا اب دیکھو یہ بھی تو مٹی ہے، اس مٹی کی باتیں کر رہے ہو جس مٹی میں آما نہیں لگا ہے، اس مٹی کی باتیں کرو جس مٹی میں آما لگا ہے۔ یہ آما لگی مٹی میں جانے کے بعد بھی برابر نہیں ہوتی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، صاحبان ایمان، عارفین خدا، محبوبان خدا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں تپایا جاتا ہے، محبوبیت کا آما لگا ہوتا ہے۔ ان کو جو آما لگ جاتا ہے اسی طرح سے قبر میں جانے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے اس سرزمین دنیا پہ رہتے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ تو یہاں تک ہے دنیا میں جانے کے بعد 70 گنا زیادہ روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے آستانوں پر جانا، ان سے لو لگانا، ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کر اپنا دکھڑا پیش کرنا، اپنی مصیبت بتانا، بیماری سے نجات کی دعا کرنا، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہی میرے رب کو پسند ہے، اور اسی پر عمل کرنے والا دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہے۔ اولیاء اللہ کا رتبہ بڑا اونچا ہے۔ ان میں بات چل رہی تھی عارف باللہ، فنا فی الرسول، آیت من آیات اللہ، سراج السالکین، امام العارفین، حضور سیدنا شاہ بدیع الدین قطب مدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں اولیاء اکرام میں ایک اونچا مقام پانے والے، کرامتوں کا سرچشمہ، ہدایتوں کا نور، تعلیم و تربیت کے منبع، محبوب خدا شاہ بدیع الدین قطب مدار، ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا مزار مبارک کانپور سے تھوڑا آگے بڑھ کر مکن پور میں آج بھی واقع ہے۔ بڑی شان کے مالک ہے حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار۔ مردہ کہنے والے، اولیاء کرام کی حرمت و عظمت کے منکر، ان کی شان میں توہین اور بکواس کرنے والوں کو پیغام ہے آج ہی سے وہ اپنے مزاج کو بدلے، اصلاح کرے، اپنے قلب کی، اپنے فکر کی، اپنی تعلیم کی، اپنے ذہن کو
ان کی غلامی کی طرف مائل کرے تاکہ دنیا و آخرت ان کی سنور جائے۔ شاہ بدیع الدین قطب مدار بڑی شان کے مالک ہیں، 400 کے قریب لمبی آپ نے عمر پائی ہے، اور سرکار غوث اعظم کا زمانہ بھی آپ نے پایا ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار کی ولایت و کرامت کا یہ عالم ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن محترمہ مخدومہ نصیبہ خاتون آپ کی بہن ہیں، شادی شدہ ہیں، اولاد نرینہ سے محروم ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی، بہت مایوس رہتی ہیں، زمانہ گزر گیا کوئی اولاد گود میں نہیں آئی۔ نصیبہ خاتون سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، بہن ہیں، خون ہیں، ہمشیرہ ہیں، زمانے کی مشکل کشائی غوث اعظم کر رہے ہیں، ہر ایک کی حاجت روائی غوث اعظم کر رہے ہیں، بے مرادوں کو بامراد غوث اعظم بنا رہے ہیں، گمراہوں کو ہدایت دے رہے ہیں، ذرے کو آفتاب بنا رہے ہیں، چھوٹے کو بڑا بنا رہے ہیں، ادنا کو اعلیٰ بنا رہے ہیں، قطرہ کو دریا بنا رہے ہیں، غریب کو امیر بنا رہے ہیں، اور بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنا رہے ہیں، مجرم و خطا کار کو اپنی نظر ولایت سے وقت کا ابدال بنا رہے ہیں۔ وہ غوث اعظم، ان کی بہن آپ کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی، زمانے کی مشکل کشائی آپ کر رہے ہو، میں بے اولاد ہوں، کوئی اولاد نہیں، میری اولاد کا کوئی انتظام کر دو۔ انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دے رہا، جمعہ آئندہ میں پھر اس کو تعلق سے گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم۔